توشہ خانہ کیس میں ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود عمران خان اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے استفسار کیا کہ کیا عمران خان آج بھی پیش نہیں ہو رہے، ضامن پابند ہیں کہ عمران خان عدالت پیش ہوں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، قانون کے مکمل تقاضوں کو پورا کر کے توشہ خانہ کیس کو چلایا جائے گا۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کو وکالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی، جبکہ عمران خان کے وکیل کی استدعا پر عدالت نے 2 بجے تک سماعت میں وقفہ کر دیا۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم آج عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت سے درخواست مسترد ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کیس کی سماعت کی۔ اونچا بولنے پر الیکشن کمیشن نے درخواست گزار محمد آفاق کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اونچا بولنے سے آپ ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ الیکشن کمیشن نے محمد آفاق کے وکیل کو کمرہ عدالت سے نکال دیا۔ الیکشن کمیشن نے محمد آفاق کی عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ پہلے 2 اسمبلیوں کا الیکشن، اس کے بعد پھر جنرل الیکشن نہیں ہو سکتا۔ صوبوں کے الگ الگ الیکشن ملک کو لے ڈوبیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے حکومت کے 2 ٹوک موقف کا اعلان کر دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں وزیر داخلہ نے کہا کہ اس وقت ڈیجیٹل مردم شماری جاری ہے جو 30 مارچ تک مکمل ہوگی۔ آئین کہتا ہے کہ مردم شماری کے بعد 4 ماہ تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ 31 جولائی تک حلقہ بندیاں ہوں گی اور جس صوبے کی سیٹیں بڑھتی ہیں وہ بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 3 ماہ میں الیکشن ہوں گے۔ صدر کی طرف سے 30 اپریل کی تاریخ دی گئی، وہ بھی 90 دن کے اندر نہیں، الیکشن اکٹھے ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں سیکریٹری، صوبائی الیکشن کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں تمام متعلقہ ونگز کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریوں بارے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ بیلٹ پیپرز، انتخابی سامان، سیکیورٹی اور ٹریننگ سمیت تمام امور پر بحث کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بادی النظر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ہیں، ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہیں؟ سیاسی لوگوں سے بات ہو سکتی ہے مگر عمران خان سے نہیں، آصف زرداری نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے کہا کہ عمران خان مزید رہ جاتا تو مزید ادارے بھیج دیتا۔ وہاڑی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ معیشت تباہ ہونے والی ہے، لیکن جو حکومت سے چلا گیا اسے نہیں معلوم تھا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کچھ کام ایسے کر دیے تھے کہ انہیں روکنا تھا، اگر نہ روکا جاتا تو وہ مزید ادارے بھیج دیتا۔ سابق صدر نے بلاول کے وزارتیں چھوڑنے کے بیان پر کہا کہ بلاول جوان آدمی ہے، اسے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنا وزارت داخلہ کا اپنا معاملہ ہے۔ جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح عدلیہ کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی مذاکرات کے لیے امریکہ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان نے دفتر خارجہ میں امریکی وفد کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وفد کی قیادت انسداد دہشت گردی کے قائم مقام کوارڈینیٹر کرس لینڈبرگ کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ IMF سے ورچوئل مذاکرات میں پاکستان نے پیشگی اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ زر مبادلہ ذخائر بہتری پر بھی IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ پاکستان نے جون تک $10 ارب کی بیرونی فنڈنگ سے بھی آگاہ کیا۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ فی الحال IMF نے مزید پیشگی اقدامات کا نہیں کہا۔ پاکستان تمام شرائط پر عمل کر چکا ہے۔ حکام کے مطابق اگلے ہفتے تک یا اسی ہفتے بھی توقع ہے کہ سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک اور شرط پوری کر دی۔ کابینہ نے لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کی منظوری دے دی۔ FBR کی نوٹیفیکیشن کے بعد نئی شرح کا نفاذ 1 مارچ سے ہوگا۔ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس بڑھانے سے FBR کو 4 ماہ میں 15 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ یا جنرل فیض سے متعلق کسی بھی گفتگو کی تردید کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ یا فیض سے متعلق گزشتہ روز کوئی بات نہیں کی۔ جو صاحب بیان مجھ سے منسوب کر رہے ہیں وہ باز رہیں۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ میں بے خوف آدمی ہوں۔ صحافی نے بار بار پوچھا کہ کس کے پریشر میں کیا۔ میں نے کہا کہ کسی کا پریشر نہیں لیتا، بلا خوف و خطر فیصلے کرتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میں نے رکاوٹیں ختم کرنے سے متعلق پاکستان میں احکامات دیے تھے۔ اس وقت جنرل فیض سربراہ تھے، مجھ سے درخواست کرنے آئے
تھے میں نے واضح کہا تھا کہ پاکستان کے کسی حصے کو نو گو ایریا نہیں بننے دوں گا۔ نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین پر بجلی گرا دی۔ نیپرا نے فی یونٹ 3 روپے 39 پیسے اضافی سرچارج عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ اطلاق ملک بھر کے بجلی صارفین پر ہوگا۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے بجلی پر اضافی سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا، جس کے مطابق اضافی سرچارج مارچ سے جون تک وصول کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اضافی سرچارج کی مد میں صارفین سے جون تک 75 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں شب بارات آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ شب بارات پر ملک بھر کے تمام شہروں کی مساجد اور عبادت گاہوں میں بابرکت محافل کا اہتمام کیا جائے گا۔ شب بیداری ہوگی اور رات بھر عبادات اور نوافل ادا کیے جائیں گے۔ فرزندان اسلام شب بارات کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، ملک اور قوم کی سلامتی اور محرومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گے۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بلاخر دوسری فتح مل گئی۔ کراچی کنگز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مارٹن گپٹل نے ناقابل شکست 86 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 165 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ابتدائی اوور سے ہی مشکلات درپیش رہیں۔ کپتان سرفراز احمد اور مارٹن گپٹل نے ٹیم کے لیے قیمتی 95 رنز جوڑے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے میچ میں دونوں کپتان عماد وسیم اور سرفراز احمد بھی انجرڈ ہو گئے۔